اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1443 ہجری 2022 عیسوی کا رمضان 28واں رمضان المبارک آج ہم نے افطار کر لیا ہے۔ رمضان المبارک کا 28واں روزہ 28واں روزہ آج ہم نے افطار کر لیا ہے۔ میں اپنی پردیس بہن کو کہوں گا کہ تلاوت کلام پاک سے آغاز کریں، اور یہ ہماری اس رمضان المبارک کی آخری مجلس ہوگی۔ جی یہ لو یہ لو جی آج اور امی جی فوکس کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ یہ لو اب آپ چلے جائیں اپنی جگہ پہ سکون سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی اور محترم سامعین، خواتین و حضرات آن لائن جو ہیں، جیسا تاشفین نے بتایا کہ اس رمضان المبارک کی ہماری آج آخری نشست ہے۔ ہم نے اللہ کے فضل سے اور توفیق سے قرآن حکیم کا اس انداز میں مطالعہ کیا کہ اس میں جو احکامات ہیں، کمانڈمنٹس، ان کا ترجمہ ہم نے ترتیب وار پڑھا، سورۃ فاتحہ سے لے کے آخر تک۔ آخری 3 صورتیں سورۃ اخلاص، فلق اور الناس رہ گئی ہیں، ان کا ترجمہ آج آپ سب کے امی جی کرا کے ہمیں پڑھا کے تو یہ دعا کروائیں گے۔ کل ہم نے پڑھا تھا ادوار قرآن کے موضوع میں کہ قرآن حکیم 23 سال میں نازل ہوا، 114 صورتیں، تو اس کو ہم نے مختلف پیریڈز جو تھے ان 23 سال میں، یا اسلام کی تبلیغ کے یا اشاعت کے مختلف ادوار، کون سے ادوار میں کون کون سی صورتیں نازل ہوئیں اور ان کے کیا موضوعات تھے، اس پہ کچھ دوستوں کے بڑے اچھے تبصرے آئے ہیں۔ بہرحال ان میں جو افادیت و معلومات ہوں، ایک میں نے بھی تھا بہت ضروری دینی تھی، بھول گیا میں، اچھا وہ میں ابھی دے دوں۔ تو آج اس آخری نشست میں ہمارا موضوع احساس تشکر اس ہستی کے لیے جنہوں نے ہمیں دین اسلام سے اور قرآن حکیم سے روشناس کرایا۔ اس کا آج کا موضوع ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں مضمون ہوگا کہ درود شریف کا پس منظر، حکم اور مفہوم۔ ہم سب پڑھتے ہیں ہر وقت بار بار اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یعنی یا اے اللہ، حضرت محمد پر صلوات بھیج اور سلام بھیج، جس طرح تو نے صلوات بھیجے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ اور ان کی آل پہ۔ دوسرے درود میں کہتے ہیں کہ ان کے نام میں برکت عطا فرما، ان کے کام میں برکت عطا فرما، جس طرح حضرت ابراہیم کے نام اور کام میں آپ نے برکت عطا فرمائی۔ میں کئی سال تک مختلف خطیبوں سے، علماء سے پوچھتا رہا۔ مولانا اسحاق صاحب بزرگ اور نہایت وقتی عالم، انہوں نے مجھے جلدی میں بتا دیا
جو کچھ جلدی جلدی میں بتایا اور میں بمشکل گراسپ کر پایا اس کا کچھ ایفیکٹ، بعد میں نے پھر اس موضوع پہ جو چیز سمجھنا ہے اس کے لیے مطالعہ کرنا پڑتا ہے، پوچھنا پڑتا ہے. تو جو کچھ میں نے مطالعہ کے بعد جو سمجھ آیا وہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 29 اگست 570 عیسوی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش قریش مکہ کے ایک متوسط کاروباری خاندان میں ہوئی. ایک پاک باز، دیانتدار، معزز اور محترم کاروباری انسان کی حیثیت سے 40 سال گزارے. اس دوران آپ کی شادی ہوئی، اولاد ہوئی. جب آپ کی عمر 40.5 برس ہو گئی تو سن 610 عیسوی کے رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں آپ کو نبی آخر الزمان کی حیثیت سے مبعوث کر دیا گیا. 13 سال تک مکہ میں تبلیغ کے بعد آپ کو یثرب ہجرت فرما کر چلے جانا پڑا. بیٹا پانی کا گلاس لے آؤ. نہیں، یہ جا رہی ہے قریب دروازے کے. اور 2 جولائی 622 عیسوی کو جمعہ کے دن دوپہر کے بعد یثرب پہنچ گئے. ہجرت کے 5-6 سال بعد یعنی نبوت کے 18ویں سال میں جب مشرکین مکہ کا خطرہ جنگ خندق کے بعد ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، یہود مدینہ کے سازشوں کا استیصال ہو گیا. استیصال ہوتا ہے الف سین تے یہ صاد الف لام، یعنی قلع کما ہو گیا، اور مدینہ منورہ پر مسلمانوں کا غلبہ مکمل ہو چکا. تو اس وقت منافقین مکمل مایوس ہو جانے کے بعد آپ کی ناموس پر حملے شروع کر دیے. ناموس ہوتا ہے عزت. کچھ سادہ الفاظ کے بھی میں نے اس لیے بتا رہا ہوں کہ چھوٹے بچوں کو جن کو نہیں سمجھ ان کو سمجھ آ جائے. یہود مدینہ کے سازشوں کا استیصال ہو چکا تھا، مسلمانوں کو غلبہ ہو چکا تھا، اور منافقین نے مکمل مایوسی کے بعد اب آپ کی عزت پر حملے شروع کر دیے تاکہ آپ کی دل شکنی ہو اور آپ کی مورل اتھارٹی کمزور ہو جائے. اب آج کل بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ الزام تراشیاں کرتے ہیں تاکہ کسی حکمران کی مورل اتھارٹی کم ہو جائے. اس موقع پر سورۃ احزاب کی آیت نمبر 56، 57 اور 58 نازل ہوئیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر صلوات بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی اس پر صلوات بھیجو، ان کے لیے سلامتی مانگو اور ان کی باتیں مانو. 57 آیت اس طرح ہے: ان الذین یوفون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا مہینا. رہے وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں تو ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے اور ذلت والا عذاب ان کا منتظر ہے. جو رسول اللہ کو ایذا میں نے دکھ دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں. اور تیسری آیت نمبر 58 ہے: والذین یوفون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا. اور جو ایماندار مردوں اور عورتوں کو ناکردہ گناہوں پر ستاتے ہیں سو وہ اپنے سر بہتان اور شرعی گناہ لیتے ہیں. اس سے یہ بھی پہلے بات سمجھ لیجئے کہ بہتان لگانا بھی اپنے سر پہ بہت بڑا گناہ کا بوجھ لینا ہوتا ہے. صلاۃ و سلام کا یہ حکم قیامت تک کے لیے ہے، اور قیامت تک ہم مسلمان نبی کریم پر صلاۃ و سلام بھیجتے رہیں گے. ایک روایت ہے کہ اس حکم کے نزول کے بعد صحابہ نے پوچھا کہ ہم کس طرح آپ پر صلاۃ و سلام بھیجیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود درود ابراہیمی سکھایا جو آج تک ہم نماز میں پڑھتے ہیں اور ہمیشہ پڑھتے چلے جائیں گے. یعنی یہ جو ہم نماز میں درود شریف پڑھتے ہیں یہ اس حکم کے آنے کے بعد سن 5 ہجری کے آخر میں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 میں یہ حکم آنے کے بعد صحابہ نے پوچھا کہ یہ کیسے بھیجیں آپ صلاۃ والسلام. تو یہ الفاظ روایت میں آتا ہے کہ رسول کریم نے خود سکھائے.
صلی اللہ کا مفہوم عربوں کے لیے تو ان اعلیٰ ادبی فکروں صلو علیہ وسلم تسلیما کا مفہوم ان کے پر تو ظاہر تھا کیونکہ ان کی زبان تھی اور وہ اس کی جامعیت پر سر بھی تھنتے ہوں گے، لیکن ہمارے ہاں صلوات کی بجائے پارسی مذہب، ایرانی مذہب کا لفظ درود رائج ہو گیا۔ وہ اس لیے کہ ہمارے ہمسایہ ملک ایران میں پارسی لوگ اپنی عبادت کو نماز اور اس میں پڑھی جانے والی دعاؤں کو درود کہتے ہیں۔ کیا سمجھ آیا کہ نماز کا لفظ بھی پارسیوں سے آیا، ایران سے، اور درود کا لفظ بھی پارسیوں سے آیا، ایران سے، کیونکہ ہمارے یہاں علمی زبان پارسی یا فارسی ہی رہی ہے۔ یہ تو ابھی انگریز کے غلبے کے بعد فارسی زبان کو بلکہ ابھی چند سال ہوئے جب فارسی کو اسکولوں میں منع کر دیا گیا۔ صلوات بھی رسول اللہ کے لیے دعا ہی ہے، لیکن درود کا لفظ پوری طرح صلوات کا مفہوم ادا نہیں کرتا۔ صلوات کا مفہوم زیادہ وسیع ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اس کا عمومی ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ صلوات کا معنی ہمیں جب کہیں پڑھتے ہیں ترجمہ تو اس کے معنی درود لکھا ہوتا ہے۔ اے ایمان والو تم بھی اس پر درود بھیجو۔ پیر کرم شاہ الازہری نے اس کا ترجمہ یہ لکھا ہے کہ اے ایمان والو تم بھی اس پر درود بھیجو۔ بے شک پیر کرم علی شاہ نے یہ الفاظ لکھے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس نبی مکرم پر۔ اے مسلمانوں تم بھی آپ پر درود بھیجا کرو اور بڑے ادب اور محبت سے سلام عرض کیا کرو۔ یہ تو ترجمہ کیا پیر کرم شاہ الازہری نے، وہ یہ بھی بہت بڑے عالم ہیں، اور جو بریلوی نقطہ نظر ہے یہاں پہ ان کے معتبر اور بہت بزرگ ہیں۔ یہ ہمارے ابا جی بھی ان کے ترجمے اور ان کا رسالہ ایک ہوتا تھا وہ منگواتے تھے اور پڑھتے تھے۔ ایک مولانا محمد جوناگڑھی وہ ہیں جو بندی اور جو اہل حدیث مکتبہ فکر ہے ان کے نزدیک آج کل کا وہ معتبر نام ہے۔ انہوں نے ترجمہ کیا ہے اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ درود شریف کا مطلب سمجھ لو تاشفین۔ اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، اس حکم کی تعمیل ہم درود ابراہیمی یا کوئی دوسرا درود پڑھ کر کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے دل کی گہرائیوں میں اور تحت الشعور کے اندر صلاۃ والسلام کی عظمت، رفعت اور فضیلت جاگزیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ جب بھی ہم درود شریف پڑھنے لگتے ہیں تو ہمارے اندر محبت اور عقیدت خود بخود ہمارے اوپر چھا جاتی ہے، لیکن لفظ کا مفہوم عام طور پر ہمارے پاس واضح نہیں ہے۔ صلی اللہ کا مفہوم کارکردگی پر داد دینا، سن لینا تابش دھیان سے۔ صلی اللہ کا مطلب ہے کارکردگی پر داد دینا، تعریف کرنا، ستائش کرنا اور تعظیم کرنا۔ یعنی درود کا لفظ یہ سارے معنی اپنے اندر نہیں سمیٹے ہوئے۔ قرآن مجید سے 3 مثالیں پیش کرتا ہوں ان معنی کے لیے۔ پہلی مثال سن 2 ہجری میں نازل ہونے والی مدینہ میں نازل ہونے والی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 157 ہے، جس میں صابر اور مستقل مزاج مسلمانوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد ہوا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ھم المہتدون۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے نزدیک مستحق تعریف و تحسین ہیں، یعنی اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے نزدیک تعریف و تحسین کے مستحق ہیں، جن پر ان کے رب کی طرف سے مہربانیاں ہیں۔ صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ھم المہتدون، اور یہی ہیں وہ لوگ جو سیدھی راہ پر ہیں، جو مسلمان مستقل مزاج تھے اور صابر تھے۔ یہاں صلوات تعریف و تحسین اور مہربانیوں کے معنی میں آیا ہے۔ مولانا تقی عثمانی نے، یہ ہماری شریعت کورٹ کے بھی جج رہے ہیں اور دارالعلوم کراچی کے یہ سربراہ ہیں عملی طور پہ، اور عہد حاضر کے بہت بڑے عالم ہیں۔ انہوں نے یہاں صلوات کا ترجمہ کیا ہے خصوصی مہربانیاں۔ پیر کرم شاہ آذری نے ترجمہ کیا ہے طرح طرح کی نوازشیں۔ مولانا مودودی نے ترجمہ کیا ہے عنایات صلوات کا، اور مولانا محمد جوناگڑھی نے بھی ترجمہ کیا ہے نوازشیں۔
تو ڈاکٹر حمید المشرقی ہیں، یہ گوجرانوالے کے ہیں، میری 2 دفعہ ملاقات ہوئی ہے ان کے ساتھ. وہ انگلینڈ سے PhD کر کے آئے ہیں، اور انہوں نے اپنے انگریزی ترجمہ میں ترجمہ کیا ہے صلوات کا آن ہوم اور بلیسنگس. تو عزیزان، ہمیں جو حکم ہوا ہے صلو علیہ، تو ہم اللہ کے محبوب پر کون سی مہربانیاں اور نوازشیں کرتے ہیں؟ ہم کون ہیں ان پر مہربانیاں اور نوازشیں کرنے والے؟ ہم ان پر کون سی عنایات، رحمت یا بلیسنگز کر سکتے ہیں؟ اب دوسری مثال پر غور کیجیے. ذرا بوجھل لگتا ہو تو دماغ کو ذرا زیادہ حاضر رکھیں، تھوڑی سی سمجھ آ جائے گی آپ کو. دوسری مثال سن 5 ہجری میں نازل ہونے والی سورۃ احزاب کی آیت نمبر 43 میں مومنین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا ہے هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما. وہی ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تم اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے، اور وہ ایمان والوں پر نہایت رحم والا ہے. یہاں یصلی رحمت کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، اور مولانا تقی عثمانی نے بھی اس کا ترجمہ رحمت ہی لکھا ہے. اس کا ترجمہ پیر کرم شاہ الازہری نے ترجمہ کیا ہے اللہ وہ ہے جو رحمت نازل کرتا ہے تم پر، اور مولانا مودودی نے لکھا ہے تم پر رحمت فرماتا ہے، اور مولانا محمد جوناگڑی نے ترجمہ کیا ہے وہی ہے جو تم پر اپنی رحمتیں بھیجتا ہے. اور ڈاکٹر مشرقی نے اس کا ترجمہ کیا ہے اللہ از ہی ہو سینڈس بلیسنگز آن یو. تو صلو علیہ کی تعمیل میں ہم کون سی رحمت کر سکتے ہیں رسول کریم پر؟ تیسری مثال، سوالات جو 2 پیدا ہوئے ہیں ان کو ذہن میں رکھیے گا آپ. تیسری مثال سن 9 ہجری میں نازل ہونے والی سورۃ توبہ کی آیت نمبر 103 ہے. یہاں رسول اللہ کو مستقل مزاج مسلمانوں کے لیے کہا گیا ہے کہ خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم. یہاں پہ صلی کا لفظ آیا ہے. اچھا، آگے کہا ہے ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم. ان کے مالوں میں سے نبی کریم کو حکم ہو رہا ہے کہ صدقہ اور زکوٰۃ لے لیں. چاچو کو بیٹا ذرا ٹیک دے دیں پیچھے. ان کے مالوں میں سے صدقہ اور زکوٰۃ لے کر اس سے ان کے ظاہر کو پاک اور ان کے باطن کو صاف کر دیں. اور آگے وصلی علیہم، ان کی تحسین کیا کریں اور ان کو دعا دیا کریں. آگے ہے ان صلاتک سکن لہم، اور بے شک آپ کی دعا ان کے لیے تسکین کا باعث ہے. واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا جاننے والا ہے. یہاں پر آپ نے دیکھا کہ صلی علیہم سے مراد ہے تحسین، حوصلہ افزائی اور دعا. یعنی ایک ہی لفظ جو قرآن حکیم میں 3 مختلف مقامات پر استعمال ہوا، اس کے تینوں کا مفہوم. مولانا تقی عثمانی نے بھی صلی کے معنی دعا ہی لیے ہیں. پیر کرم شاہ الازہری نے یہاں پہ ترجمہ لکھا ہے نیز ان کے لیے دعا مانگیں، آپ کی دعا ان کے لیے تسکین کا باعث ہے. اور مولانا مودودی نے ترجمہ کیا ہے یہ اس کا وصلی علیہم کا کہ ان کے حق میں دعائے رحمت کریں. اور مولانا محمد جوناگڑی نے بھی ترجمہ یہ کیا ہے ان کے لیے دعا کیجیے، بلا شبہ آپ کی دعا ان کے لیے موجب اطمینان ہے. اور ڈاکٹر حمید المشرقی نے انگریزی ترجمہ کیا ہے اینڈ پرے فار دیم، یور پریئر ول مین ریلیف فار دیم. تو سمجھ آئی کہ یہاں رسول اللہ کو کہا جا رہا ہے کہ صدقات دینے والے مسلمانوں سے صدقات قبول کر لیں اور ان کے لیے دعا فرمائیں. چنانچہ اس آیت مبارکہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس کا مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر فرشتوں کے سامنے اپنے نبی کی تعریف و تحسین کرتا اور ان پر رحمتیں بھیجتا ہے، اور فرشتے بھی. اے مسلمانوں، آپ بھی ان کی تعریف، تعظیم اور ستائش کیا کرو. تصور سمجھ آیا؟ مسلمانوں، آپ بھی رسول اللہ کی تعریف، تعظیم اور ستائش کیا کرو، حوصلہ افزائی کیا کرو، اور دعا کیا کرو کہ اللہ ان کے مشن کو پروان چڑھائے، نشو و نما دے، مزید کامیاب کرے
اور ان کا نام بلند کرے. یہ ان ایام میں یا اس دور میں کہا جا رہا ہے، ہمیں سکھایا جا رہا ہے جس دور میں میں آپ کی طرف ہی متوجہ ہوں تاکہ سب لوگ میری طرف متوجہ ہو جائیں، موبائل چھوڑ دیں. یہ اس دور میں ہمیں حکم دیا گیا جس دور میں آپ کے خلاف منافقین کی سازشیں انتہا پر تھیں. اللہ تعالیٰ آپ کے مشن کو کامیاب کر چکا تھا دنیاوی طور پر، لیکن وہ لوگ آپ کی مورل اتھارٹی کو ایروڈ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. ان دنوں میں حکم آیا کہ دعا کیا کرو، ان کی حوصلہ افزائی کیا کرو، ان کی تعظیم کیا کرو، تعریف کیا کرو، ستائش کیا کرو، اور دعا کیا کرو کہ اللہ ان کے مشن کو پروان چڑھائے، نشو و نما دے، مزید کامیاب کرے اور ان کا نام بلند کرے. تفسیر بیان القرآن میں اس کی تفسیر انہی الفاظ میں کی گئی ہے جو ابھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنائے ہیں. تفسیر ابن کثیر میں اس کی تشریح میں لکھا گیا ہے، میں وہی الفاظ بتاتا ہوں. مقصود اس آیت شریفہ سے یہ ہے، تفسیر ابن کثیر کے الفاظ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدر و منزلت، عزت و مرتبت لوگوں کی نگاہوں میں پہنچ جائے، جت جائے. وہ جان لیں کہ خود اللہ تعالیٰ آپ کا ثنا خواں ہے اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. مالا اعلیٰ کی یہ خبر دے کر اب زمین والوں کو اللہ حکم دے رہا ہے کہ تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات و سلام بھیجا کرو تاکہ عالم بالا اور اس دنیا کے اندر کے لوگوں کو اس پر اجتماع ہو جائے. تفہیم القرآن میں اس آیت مبارکہ کی تشریح ان الفاظ میں کی گئی ہے. اگر آپ توجہ کریں گے تو سمجھنا بالکل آسان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے نبی پر صلوات کا مطلب یہ ہے، یہ دیکھیے علماء کرام کیا فرماتے ہیں تفہیم القرآن والے مودودی صاحب. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ بہت مہربان ہے، آپ کی تعریف فرماتا ہے، آپ کے کام میں برکت دیتا ہے اور آپ کا نام بلند کرتا ہے. اور فرشتوں کی طرف سے آپ پر صلوات کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ سے نہایت درجہ کی محبت رکھتے ہیں اور آپ کے حق میں اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ وہ آپ کو زیادہ سے زیادہ بلند مرتبہ عطا فرمائے، آپ کے دین کو سر بلند کرے اور آپ کی شریعت کو فروغ بخشے اور آپ کو مقام محمود پر پہنچائے. اور ہمیں بھی یہی حکم دیا گیا ہے کہ ہم بھی یہی کچھ کہیں. تو ہمیں یہ سمجھ آیا، اچھا یہ تو آگے صلوات کے میں نے آپ کو سمجھ آ گئے کہ دعا کے ہیں. آگے وسلموا تسلیما کے الفاظ یہاں کے علاوہ قرآن پاک میں ایک اور مقام پر سورۃ النساء کی آیت نمبر 65 میں بھی آئے ہیں. وہاں سے بات زیادہ اچھی طرح سمجھ آ جائے گی. تاشفین آپ بھی درود شریف تو پڑھتے ہیں نا، تو اس طرح آپ کو پتہ بھی لگ رہا ہے کہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں درود شریف میں. سورۃ النساء کی آیت نمبر 65 میں بھی یہ لفظ آیا ہے وسلموا تسلیما. میں فکرہ پڑھتا ہوں، بڑھیا ٹھیک ہے، بچوں کو بیٹھنے دیں. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا تجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. خدا اس حقیقت کی شہادت دیتا ہے کہ یہ لوگ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک اپنے تمام اختلافی مسائل کے معاملات میں آپ کو فیصلہ دینے والا نہ مان لیں. یہ سلم و تسلیم آگے میں نے کیے گئے ہیں. اور جو فیصلہ آپ قرآن کے مطابق کر دیں، اس فیصلے کے خلاف اپنے دلوں کے اندر گرانی تک بھی محسوس نہ کریں. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور آپ کی فیصلہ کرنے والی حیثیت کو دل و جان سے تسلیم کریں. مولانا تقی عثمانی نے یہاں سلم و تسلیمہ کے میں نے کیے ہیں، اس کے آگے مکمل طور پر سر تسلیم خم کر دیں. اور پیر کرم شاہ الازہری نے ترجمہ لکھا ہے تسلیم کر لیں دل و جان سے، سلم و تسلیمہ کا مطلب. اور مولانا مودودی نے لکھا ہے سر بسر تسلیم کریں. اور مولانا محمد جوناگڑی نے ترجمہ کیا ہے فرما برداری کے ساتھ آپ کی بات قبول کر لیں. ڈاکٹر عبد الماجد حمید مشرقی نے اس کا انگریزی ترجمہ کیا ہے اینڈ سبمٹ ان آل سبمیشن. ساتھ میں انگریزی کا ترجمہ اس لیے بھی بتا رہا ہوں کہ مفہوم آپ کا ذرا. تو عزیزان گرامی اور محترم
آن لائن سامعین، صلو علیہ وسلم تسلیما کا مطلب ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کی قدر، تحسین، تعریف اور ستائش کیا کریں، اور ان کی کما حقہ تعظیم کیا کریں۔ اللہ سے ان کے لیے اللہ کی رحمت اور مہربانیوں اور کامیابیوں کی دعا مانگا کریں، کثرت سے سلام بھیجا کریں، اور ان کی بات کو ایسے تسلیم کیا کریں جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے۔ سلموا تسلیما۔ یہ تو ہو گیا مفہوم جو مختلف اکابر علماء کرام کے ترجمے آپ کو بتا کر میں نے واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس آیت مبارکہ کی شان نزول اور پس منظر کیا تھا، کیونکہ نبوت کو آئے ہوئے تو ہو گئے تھے 18 سال۔ مدینہ میں آپ کو نظام مملکت قائم کرتے اور انتظام چلاتے ہوئے گزر گئے تھے 5 سال۔ دشمنوں کی جنگی مہمیں ناکام ہو چکی تھیں، دنیاوی طور پہ آپ کامیاب ہو چکے تھے۔ تو یہ اس وقت نازل ہوئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مبعوث ہونے کے بعد دن رات شرک کی تردید، توحید کی تعلیم، تصور آخرت سمجھانے اور اعمال صالح کے ساتھ ساتھ بالوالدین احسانا کے آداب سکھانے میں صرف کر دیے 23 سال۔ ان 3 انقلابی عقائد یعنی توحید، رسالت اور تصور آخرت سے عرب کی قبائلی معاشرت اور قریش مکہ کی معیشت پر براہ راست ضرب پڑی، اور وہ خم ٹھوک کر مخالفت پر نکل آئے۔ رسول اللہ نے استقامت اور برداشت کے ساتھ اپنا پیغام جاری رکھا۔ پہلے 3 سال تو در پردہ اپنے قربی احباب کو دین کی تعلیم دی، جیسا ہم نے کل ادوار نزول قرآن میں بھی بات پڑھی۔ لیکن اعلان نبوت کے بعد مخالفت کی کیفیت یہ ہو گئی کہ اعلان عام کے صرف 2 سال بعد ہی 100 سے زیادہ مسلمانوں کو مکہ چھوڑ کر بحیرہ احمر کے پار حبشہ کے عیسائی حکمران کے یہاں پناہ لینا پڑی۔ پھر اس کے 2 سال بعد مکہ میں مقیم مسلمانوں کا 3 برس کے لیے ایسا شدید سماجی بائیکاٹ کر دیا گیا کہ آپ کے مشرک چچا ابو لہب بھی اپنا خاندانی تعلق ترک کر کے مشرکین کے محلہ میں جا کر آباد ہو گئے، اور آپ 3 سال تک شیب ابی طالب میں محاصرے میں رہے۔ نبوت کا 10واں سال شروع ہوتے ہی بائیکاٹ تو ختم ہو گیا۔ یہ باتیں اس لیے دہرا رہے ہیں کہ ہمیں معلوم ہو کہ رسول اللہ نے کتنی محنت کی اور کس قسم کے حالات برداشت کر کے تو یہاں تک آیا۔ 10واں سال شروع ہوتے ہی بائیکاٹ تو ختم ہو گیا، لیکن جلد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدم و ہمدرد حضرت خدیجہ طاہرہ اور سرپرست چچا ابو طالب وفات پا گئے۔ ٹیلی فون کی بیل بند کر دیں پلیز۔ جس کے بعد ابو لہب بنو ہاشم کا سردار بن گیا۔ اس نام مراد نے پہلا کام یہ کیا کہ آپ کو قبیلہ سے نکال دیا۔ یہ قبائلی معاشرہ میں بدترین سزا ہوتی ہے کہ کوئی فرد اپنے قبیلہ کے پشت پناہی سے محروم ہو جائے۔ اس کے بعد آپ نے طائف میں پناہ ڈھونڈی تو سرداران طائف کے تکبر نے انہیں ہدایت نصیب نہ ہونے دی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی دلجوئی کے لیے انہیں معراج کی رات وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دکھا دیا جو عین الیقین کے لیے ضروری تھا، لیکن مشرکین مکہ نے اس کا بھی تمسخر اڑایا اور ان کی دشمنی بڑھتی ہی گئی۔ ہدایت کی بجائے ضد ان کا مقدر ہو گئی اور قدم قدم پر رسول اللہ کو زج کرنے لگے۔ تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے لیے آنے والے زائرین یا حجاج کے درمیان اپنا تبلیغی کام جاری رکھا۔ اس دوران آپ کی ملاقاتیں یثرب کے زائرین سے بھی ہوتی رہیں، جنہوں نے آپ کو یثرب آ کر عرب قبائل اوس اور خزرج کی قیادت سنبھالنے اور ان کو دین کی تعلیم دینے کے لیے مخلصانہ دعوت دی، اور بالآخر نبوت کے 12.5 سال بعد مسلمانوں کو رسول اللہ کو اپنا شہر چھوڑ کر یثرب میں جا کر آباد ہونا پڑا۔ کتنی بڑی مصیبت تھی قبائلی معاشرے میں اپنا علاقہ اور مقام چھوڑ کر اور مرکز چھوڑ کر بے گھر ہو جانا۔ یثرب میں عرب قبائل اوس اور خزرج نے بالعموم تو اللہ کا شکر ادا کیا اور دل و جان سے دین سیکھنا شروع کر دیا۔ پانی کا گلاس لے آنا۔ بیل بند کر لیجیے پلیز۔ بالعموم تو انہوں نے شکر کیا، لیکن قبیلہ خزرج کے خزرج قبیلہ کون سا تھا؟
رسول اللہ کے ننیال کا قبیلہ خزرج تھا. حضرت آمنہ قبیلہ خزرج میں سے تھی. خزرج قبیلہ کے ایک بااثر سردار عبداللہ بن ابی کے دل میں کدورت جاگزی ہوگی اور وہ کچھ ساتھیوں سمیت منافقانہ ساز باز پر اتر آیا. اس طرح آپ کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو دے کر وہاں پر صدیوں سے آباد 3 قلعہ بند بڑے یہودی قبائل نے آپ کی مخالفت اور مشرکین مکہ کے ساتھ ساز باز شروع کر دی. ایک تو وہ منافقت شروع کر دی اور یہودیوں نے مکے والوں کے ساتھ ساز باز شروع کر دی. مشرکین مکہ نے مدینہ میں بھی یثرب میں بھی آپ کا پیچھا نہ چھوڑا اور ہجرت کے دوسرے سال رمضان کے مہینہ میں 1100 مسلح افراد پر مشتمل ایک بڑے لشکر کے ساتھ حملہ کر دیا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف 313 بے سر و سامان مسلمانوں کے ہاتھوں ان کو بدر کے میدان میں عبرتناک شکست دے دی. کر لو کمیونیکیشن، اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں. یہ ایک بڑی فتح تھی جس سے مسلمانوں کا مقام مفرورین اور پناہ گزین افراد کی بجائے ایک الگ مسلم قوم کے طور پر سامنے آیا. میں اسی لیے جنگ بدر کو ٹرننگ پوائنٹ کہتا ہوں. جنگ بدر کے بعد یہودی قبیلہ بنو قینقاع نے محاذ آرائی شروع کر دی تو مصالحت کی کوشش ناکام ہونے پر انہیں مدینہ بدر کر کے اس فتنہ کی سرگوبی کر دی گئی. جنگ بدر کے بعد ایک یہودی قبیلہ کو نکال دیا گیا، بنو قینقاع کو. یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی تھی جو صدیوں سے آباد قبیلے کو وہاں سے نکال دیا گیا، اور یہ براہ راست جنگ بدر کی فتح کا اثر تھی. 1 سال ہی گزرا ہوگا کہ مشرکین مکہ نے پھر 3000 کے لشکر کے ساتھ شوال سن 3 ہجری میں حملہ کر دیا اور احد کے مقام پر جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ 72 یا 75 یا 85 مسلمان شہید ہو گئے. یہ نوزائیدہ مسلم قوم کے لیے بہت بڑا صدمہ اور دھچکا تھا. اتنی زیادہ بیواؤں یتیموں کے مسائل حل کرنے کے لیے یہ دیکھا، یہ بات میں آج تیسری دفعہ بتا رہا ہوں، یتیموں کے مسائل حل کرنے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی تعلیم و تربیت اور اشاعت اسلام کی کوششیں جاری تھیں کہ اس دوران یہودی قبیلہ بنو نذیر کی طرف سے، یعنی جنگ احد کے بعد یہودی قبیلہ بنو نذیر کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش سامنے آ گئی، جس پر ان کو بھی مدینہ سے نکال دیا گیا اور وہ لوگ وہاں سے نکل کے خیبر میں جا کر آباد ہو گئے، جہاں پہ یہودیوں امیر کبیر یہودی اور بڑے مضبوط قلعے پہ موجود تھے پہلے سے. اور مدینہ النبی میں یثرب کا نام مدینہ النبی ہو چکا تھا. عرب مسلمانوں کی واضح اکثریت ہو گئی. یہودی 2 قبائل نکل چکے، اب اوس اور خزرج قبائل تھے، ان کی واضح اکثریت ہوگی وہاں پر. احد کو 2 سال گزرے تھے کہ ہجرت کے 5ویں سال میں مشرکین مکہ خطہ عرب کے تمام قبائل کو اپنے ساتھ ملا کر 10,000 نہیں 15,000 کے لشکر اور 700 گھوڑوں کی ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ مدینہ پر چڑھ دوڑے. مدینہ میں ایک بڑا یہودی قبیلہ بنو قریظہ بھی باقی تھا جن کے ساتھ مسلمانوں کا دفاعی معاہدہ تھا. اس معاہدے کے الفاظ یہ تھے کہ اگر مسلمانوں پر حملہ ہوگا تو یہودی اور مسلمان مل کر حملہ آور سے لڑیں گے، اگر یہودیوں پر حملہ ہوگا تو مسلمان اور یہودی مل کر دشمنوں پر ساتھ مقابلہ کریں گے. لیکن اس نامراد قبیلہ نے محاصرہ کے دوران معاہدے کے برعکس در پردہ مسلمانوں کی مخبری اور حملہ آوروں کے ساتھ ساز باز شروع کر دی. انہیں یہ امید تھی کہ اتنا بڑا لشکر آ گیا ہے اب تو مسلمان ختم ہو ہی جائیں گے اور مدینہ میں وہ یعنی بنو قریظہ ہی بڑی طاقت رہ جائیں گے. اس جنگ احزاب میں سامنے سے حملہ آوروں اور پیچھے سے چھپے دشمن کے خطرہ سے مسلمانوں کے کلیجے منہ کو آ رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ احزاب میں اس کیفیت کو بڑی عمدگی سے بیان کیا ہے. طویل محاصرہ کے بعد حملہ آوروں کو نامراد واپس جانا پڑا تو جنگ ختم ہوتے ہی رسول اللہ نے ایک ثالثی فیصلہ کے بعد بنو قریظہ کے سارے مردوں کو جو تقریباً 700 کے قریب تھے قتل کروا دیا. یہ ان کا منتخب کیا ہوا ثالث تھا، اس نے فیصلہ کیا اور اس طرح اسلام کی اور مسلمانوں کی پوری طرح دھاک بیٹھ گئی. یہ کبھی زندگی میں آپ کا رابطہ اگر کوئی غیر مسلم سے ہوگا جیسا میرا بہت کثرت سے ہوا غیر ملکی سفر کے دوران بھی، تو اس نقطے کو وہ لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ جی معاہدہ ہونے کے باوجود اپنے معاہد قبیلے کو قتل کیا. وہ لوگ پوری حقیقت نہیں جانتے کہ انہوں نے کس حالت میں کیسی غداری کی تھی مسلمانوں کے ساتھ. یہ معلوم ہونا چاہیے آپ کو. اس طرح ان کے قتل کے بعد مسلمانوں کی پوری طرح دھاک بیٹھ گئی اور مدینہ کی مسلمان ریاست اور حکومت
ایک ٹھوس حقیقت بن کر خطہ عرب میں سامنے آئی۔ غزوہ احزاب کے بعد مشرکین مکہ کی طرف سے مسلمانوں پر حملوں کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ مشرکین مکہ اور یہود مدینہ کا تو کلا کما ہو گیا، لیکن منافقین نے اپنی کارروائیاں تیز کر لیں، جو انہوں نے رسول اللہ کی اخلاقی برتری ختم کرنے کی ٹھان لی۔ اب یہ حالات تھے جن میں منافقین کے بعد صرف رسول اللہ کو اذیت دینے کا اور ان کو دکھ پہنچانے کا یعنی صرف ایک آپشن باقی رہ گئی تھی۔ تھکے ہوئے ہیں آپ سب لوگوں نے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے، مجھے معلوم ہے۔ آخری سبق ہے، آپ کو سمجھ آ جائے گی بات کی تو سب کا فائدہ ہوگا۔ توہین رسالت اور اعزاز ثانی شروع کر دی انہوں نے۔ اب غزوہ احزاب سے پہلے ایک بڑا واقعہ غزوہ بنو مستلق سے واپسی پر پیش آیا۔ منافقین کی طرف سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ، یہ سورۃ نور کے میں ہم یہ پڑھ بھی چکے ہیں، منافقین کی طرف سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگائی گئی تاکہ آپ کی ازواج مطہرات کا تقدس پامال ہو سکے، آپ کا دل دکھایا جا سکے اور آپ کی عظیم اخلاقی برتری کو مجروح کر دیا جائے، جس کی وجہ سے اللہ کا دین ایسے کامیاب ہو رہا ہے۔ مشرکین مکہ نے 12 سال تک ہر قسم کی دشمنی کی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے آپ کی ذات یا خاندان کے بارے میں واہیات بات نہیں کی تھی۔ لیکن یہ مدینہ کے منافقین، انہوں نے یہ رقیق حملہ ایسا کیا کہ جو نہایت دل سوز اور کمینگی پر مبنی تھا۔ 1 مہینہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت رنجیدہ اور دل برداشتہ رہے۔ 1 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے خود بذریعہ وحی سورۃ نور میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی بریت کا اعلان کر دیا تو اس غبارہ سے ہوا نکل گئی۔ اس کے بعد منافقین نے دوسرا بڑا حملہ حضرت زینب بن جہش کے ساتھ رسول اللہ کے نکاح کے بعد کیا۔ پانی کی پیپ کر بتاتا ہوں، یہ اذان ہے، بس ختم ہو جائے گی۔ اسلام نے جہاں زمانہ جاہلیت کے بہت دوسرے رسوم و رواج ختم کیے تھے، وہیں اپنے متبنہ کو سگا بیٹا سمجھنے کی رسم اس طرح ختم کی گئی کہ جب آپ کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارث نے آپ کی پھوپھی زاد بہن زینب بنت جہش کو طلاق دے دی تو رسول اللہ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ خود حضرت زینب کو اپنے عقد میں لے لیا۔ اس پر دشمنوں نے اور منافقین نے ایک طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیا کہ نعوذ باللہ محمد نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا ہے، اپنے بیٹے کی بیوہ کے ساتھ تو کوئی نہیں کر سکتا، یہ متعلقہ کے ساتھ، تو وہ منہ بولے بیٹے کو بھی سگا بیٹا کہتے تھے عرب۔ تو اس طرح انہوں نے طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیا۔ رسول اللہ پر احکام الہی پر عمل اور عمل درآمد فرض تھا، لیکن منافقین نے اسے آپ کی ذات پر براہ راست اخلاقی حملہ کا جواز بنا لیا۔ جیسا کہ پہلے میں نے بتایا، مشرکین مکہ نے بدترین مخالفت، دشمنی، حتیٰ کہ قتل تک کا ارادہ کر لیا، لیکن رسول اللہ کی ذات کے تقدس پر انگلی نہیں اٹھائی تھی۔ یہاں مدینہ میں اتنی کامیابیوں اور کامرانیوں کے بعد بنو قریظہ کی بدعہدی، ام المومنین پر تہمت اور آپ کی ذات اخلاق پر اخلاقی حملے پر، یہ 3 ایسے پے در پے توہین آمیز واقعات تھے کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حد دل شکنی ہوئی۔ تھوڑی دیر رہ گئی، گھڑیاں نہ دیکھو۔ آپ کی شدید محنت اور طویل جدوجہد کے بعد یہ ایسی دل شکن صورتحال تھی کہ اللہ تعالیٰ نے خود سورۃ احزاب میں یہ حکم نازل فرمانا ضروری سمجھا، جس کے الفاظ ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور فرشتے اپنے نبی کی محنت اور کامیابیوں پر داد دیتے، اس کی تعریف کرتے، ستائش، تعظیم اور محبت کرتے ہیں۔ اے مسلمانوں، آپ کو بھی چاہیے کہ رسول اللہ کی قدر، تعریف، تحسین اور تعظیم کیا کریں، ان پر کثرت سے سلام بھیجا کریں اور ان کی بات ایسے تسلیم کیا کریں جیسا کہ تسلیم کرنے کا حق ہے۔ آپ لوگوں کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور جدوجہد معلوم ہی ہے، دنیا کے مسلمانوں کو۔ جب واہیات دشمن بد زبانی کریں تو آپ لوگ رسول خدا کی تعریف کرنا شروع کر دیا کریں، ان کو داد دیا کریں، آپ کی تعظیم و ستائش بیان کیا کریں، ان کی سلامتی کی دعا کیا کریں،
اور ان کی بات دل و جان سے تسلیم کیا کریں. موبائل پلیز. رہے وہ لوگ جو آپ کی بے ادبی کرتے ہیں، آیت نمبر 57، یعنی توہین رسول کرتے ہیں، ان پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی ذلیل کرنے والا عذاب ان کا، تکلیف دہ عذاب ہی صرف نہیں، ذلیل کرنے والا عذاب ان کا مقدر ہوگا. یہ حکم دائمی ہے، قیامت تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ والسلام بھیجتے رہیں گے. ہمیں درود و سلام بھیجتے وقت یہ میں نے ذہن میں رکھنے سے درود پڑھنے کا اور بھی مزہ آئے گا. میں اس سے یہ نتیجہ بھی اخذ کرتا ہوں تاشفین، کہ جب بھی کوئی کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا مرتکب ہو تو ہمیں صلاۃ والسلام اور درود شریف اور آپ کے مناقب یعنی آپ کی خوبیاں بیان کرنے کی کثرت کر دینی چاہیے، تاکہ توجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبیوں کی طرف ہو جائے. اس کی ایک بہت بڑی مثال واہیات فلم دا انوسینس آف مسلمز کے ٹریلر کی اطلاع کے بعد سامنے آئی، جب میرے استاذی المکرم حضرت مولانا مفتی سید احمد صاحب کی طرف سے ایک بڑی سیرت النبی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں مقامی علماء کے علاوہ دوسرے شہروں سے بھی اکابر علماء نے شریک ہو کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل شان بیان کی اور ذہن نشین کروائی. شاید یہی اس آیت مبارکہ کا منشا ہے. اس کانفرنس میں الحمدللہ مجھے بھی گفتگو کرنے کا موقع ملا تھا، جو اس کانفرنس کے بعد کھانے کے دوران علماء کرام نے بہت زیادہ داد دی، کھل کر فراخ دلی سے. امید ہے آپ سب کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ درود و سلام سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور ان کاوشوں پر اور کامیابیوں کے اوپر داد دینا ہے، ان کی تعریف کرنا ہے. دیکھیے ہم سے کیا لے کے گئے، وہ جب فوت ہوئے تو وہ 6 درہم تھے، وہ بھی صدقہ کر کے گئے. اتنے بڑے حکمران کی بیویاں خالی ہاتھ، کچھ اپنا ذاتی مفاد نہیں تھا، سب کچھ ہمارے لیے انہوں نے کیا، اور ہم تو ان کا احسان ادا ہی نہیں کر سکتے. بس ایک ہی صورت ہے کہ ہم جب ان کے اوپر درود شریف پڑھا کریں اور کثرت سے پڑھا کریں. آپ کی پھپھو ماما مجھے اکثر کہتی تھیں کہ جب پریشان ہوں تو درود شریف پڑھا کریں. اللہ تعالیٰ اس درود شریف کی برکت سے اس کی صحت بحال کرے. ماشاءاللہ وہ ٹھیک ہے، اس کی سرجری ٹھیک ہو گئی ہے. تو ہمارے پاس یہی صورت ہے کہ ہم درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ان کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے. 23 سال شدید محنت کر کے، لوگوں کی باتیں سن کے، قتل کے سازشیں بھگت کے، جنگیں لڑ کے. لیکن یہ بھی ایک بات سرسی طور پہ بتا دوں کہ اب جنگیں آپ دیکھتے ہیں نا، لاکھوں ہزاروں کروڑوں لوگ قتل ہوتے ہیں. آپ کو اعداد شمار دیکھیں دوسری جنگ عظیم اور پہلی جنگ عظیم کے، یہ میں نے ورفعنا لک ذکرک جو لکھے اس میں لکھے سارے اعداد و شمار. آپ حیران ہو جائیں گے کہ آدھی آبادی ختم ہوگی ملک کی، دنیا کی آدھی آبادی ختم ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال تک جتنی لڑائیاں ہوئی ہیں، ٹوٹل کتنے لوگ مرے دونوں طرف سے، ہمارے شہداء بھی دشمن کے بھی 1600 کے قریب. یہ ان کی حکمت تھی کہ انسانوں کی جانیں ضائع کیے بغیر انہوں نے بہت محنت کی ہمارے لیے. ہم اپنا شکریہ اسی طرح ادا کر سکتے ہیں کہ جب بھی تصور آئے، ان کا نام کسی کو زبان پر آئے تو ہم ان کے اوپر صلاۃ والسلام بھیجا کریں صلی اللہ علیہ وسلم. خدا حافظ. اب میں آپ کی امی جی سے دعا درخواست کروں گا کہ آخری 3 صورتوں کا ہمیں ترجمہ پڑھا دیں اور دعا کروا دیں. تاشفین بیٹا جی، آپ کی امی جی دعا کروائیں گے. اے جی اے لگاؤ بیٹا ذرا اونچی بول رہے ہیں تاکہ السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب من شر النفاثات فی العقد من شر حاسد اذا حسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس مالک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس
فی صدور الناس من الجنات والناس. پڑھے جائے گا اپنا ترجمہ اردو کتنے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہہ دیجیے بڑا بریک ہے. ہاں مریم دے دو پڑھ لو. معلوم سورۃ اخلاص بول کے نہیں ہے اس کو دے دو مریم. آ جائیے لو. سورۃ اخلاص کا ترجمہ بہت باریک ہے. میں نے کہا تھا بڑا قرآن شریف ہے امی جی کو. چلو ٹھیک ہے پڑھے اب یہ پڑھے پورے کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کہہ دیجیے وہ اللہ ایک ہی ہے. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، اور نہ کبھی کوئی اس کے برابر کا ہے. یہ ہے سورۃ اخلاص کا ترجمہ. اس کے بعد سورۃ بسم فلق اللہ کا. الرحمن الرحیم. آپ کہہ دیجیے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں اس کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اور تاریکی کے شر سے جب کہ وہ چھپا جائے، اور گروہوں میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی. آپ کہہ دیجئے کہ میں انسانوں کی رب کے پناہ میں آتا ہوں، انسانوں کے بادشاہ کی، انسانوں کے معبود کی، وسوسہ ڈالنے والے، ہٹ ہٹ کر آنے والے کے شر سے، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، جنوں اور انسانوں میں سے. صدق اللہ علیہ. بسم اللہ اللہم انسی وشتی فی قبری اللہم الرحمن بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار وجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین. اللہ میاں قبول کرے. یا اللہ تیرا شکر ہے. دعا کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ. یا اللہ ہماری دنیا بھی ٹھیک کرنا، ہماری آخرت بھی ٹھیک کرنا. وقنا عذاب النار، اور ہمیں عذاب سے بچانا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ ہم نے کوشش کی ہے نیک نیتی کے ساتھ تیرا قرآن حکیم پڑھنے اور سمجھنے کی. اب اس میں جتنی بھی کمزوریاں ہوئی ہیں کچھ کا تو ہمیں پتہ ہے، کمیاں رہ گئی ہیں. جن کا ہمیں نہیں پتہ آپ کو ان کا بھی پتہ ہے. تو جیسی کیسی بھی ہم سے ہو پڑی آپ قبول فرما لیجئے. آپ قبول فرمانے والے ہیں. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا. یا اللہ ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے یا ہم سے جان بوجھ کر کوئی خطا ہو جائے تو اسے معاف فرما دیجئے، اس پر ہماری گرفت نہ فرمائیے. ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا. یا اللہ جیسے پرانی قوموں پر آپ نے بہت زیادہ بوجھ ڈالے، ہمارے اوپر اس سے بوجھ نہ ڈالنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ. یا اللہ ہم پر ایسی آزمائشیں نہ آئیں جن کو ہم مقابلہ نہ کر سکیں. واعف عنا، ہمیں معاف کر دیجئے. وارحمنا، ہم پر رحم فرمائیے. وانصرنا علی القوم الکافرین. اور کفار آج تک جو کچھ کرتے آ رہے ہیں اس وقت بھی کر رہے تھے، یا اللہ ان کے خلاف ہماری مدد کیجیے. ربنا ظلمنا انفسنا. یا اللہ ہم نے تو بہت زیادتیاں کر لیں اپنے اوپر، بہت غلطیاں کر لیں. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا. اگر آپ ہمیں معاف کر کے ہمارے اوپر رحم نہیں کریں گے لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہمارا نقصان ہی نقصان ہے. یا اللہ ہماری دوڑ تو آپ تک ہی ہے. ہم مجبور ہو جائیں، ہم بے بس ہو جائیں تو ہم تو نہ تو کسی اور کے سامنے سر جھکاتے ہیں، نہ کسی اور کے پاس ہم کچھ مانگنے جاتے ہیں. اور ہم کو جو چیزیں ہمیں پتہ ہے اپنی، وہ بھی آپ کو پتہ ہے. جو ہمیں نہیں پتہ اپنی حاجات ان کا بھی آپ کو پتہ ہے. ہماری دوڑ آپ تک ہی ہے یا اللہ. اور یہ دعا یاد بھی کر لیجئے سب، جب بے بس ہو جائیں، اپنی تدابیر کام نہ آئیں تو اس وقت وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں.
ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے. اس کو پنجابی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں بھئی اللہ تے چھڈی. جب ہم کچھ نہیں کر سکتے، اپنی کوششیں کر لی ہیں، کچھ نہیں ہو سکتا، تو وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. اب آخر میں دعا کرتا ہوں، بعد میں ترجمہ بھی سمجھا دوں گا. 2 دعائیں ہیں. الہی طاعتی قلیل ومعصیتی کثیر ولسانی مقر الذنوب. یا اللہ، تیری اطاعت کا حق ادا نہیں ہو سکا، تیری نافرمانیاں بہت زیادہ کر لی ہیں، اب تو زبان بھی بات کرنے سے شرماتی ہے. لسانی مقر الذنوب، اپنے اقرار کر رہی ہے اپنے گناہوں کا. قلبی محجوب عقلی مغلوب ولسانی مقر الذنوب، میرا دل شرمسار ہے، عقل میری کام نہیں کر رہی، زبان اقرار گناہ کر رہی ہے. فکیف حیلتی یا ستار العیوب یا غفار الذنوب، تو کوئی واہ لگے گی، کوئی صورت پیدا ہوئے گی، اے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالنے والے، اے ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والے. اور آخر میں اللہم انی اسألک بنبیک نبی رحمتک محمد، یا اللہ ہماری درخواست آپ کے نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے آپ کے سامنے ہی ہے. یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی فی حاجتی، یا اللہ یمینہ کی صحت کے لیے، اپنی حاجات کے لیے، اپنی مجبوریوں کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے درخواست گزار ہیں کہ اللہ کے ہاں ہماری شفاعت کیجیے. اللہم اشفعہ فیہ، یا اللہ ہمارے حق میں حضرت محمد کی شفاعت قبول فرما. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.